کہ ہمارے پاس نوجوان ہیں، بہت ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں، ٹیلنٹ آ رہا ہے، لیکن اس ٹیلنٹ کو روکنے کے لیے سب سے پہلے ان کے گھر والے، ان کے دوست و احباب، ان کے پڑوس والے پوری کوشش کر رہے تھے یار یہ تو نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، آپ لوگوں کو کرٹیسائز نہ کریں، اگر آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے تو ان کو روکیں مت، ان کو کام کرنے دیں۔ اگر وہ کام کریں گے، غلطیاں کریں گے، دیکھیں سیدھی سیدھی بات ہے، جو کام کرے گا وہی غلطی کرے گا، جو کام نہیں کرے گا وہ کوئی بھی غلطی نہیں کرے گا۔ تو اپنے بچوں کو کام کریں، ان کی کنسٹرکٹیو اس کو فیڈ بیک دیں، جسے ہم کہیں کہ اس کو تنقید برائے تنقید، نیگیٹو فیڈ بیک نہ دیں۔ اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو بتائیں کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے، اگر وہ برا کام کر رہا ہے تو اس کو بتائیں کہ وہ اس کو اور بہتر طریقے سے کر سکتا ہے، لیکن اس کو یہ نہ کہیں کہ وہ بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو ورلڈ شائننگ اسٹوڈیو۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے لیے انفارمیٹیو ویڈیو لائے ہیں، جس میں ہم کور کریں گے ایجوکیشن، اسکل، ٹیکنیکل ورک، کیریئر کاؤنسلنگ۔ ان سب پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ایسی شخصیت جو مختلف اداروں میں کی پوسٹ پر رہ چکے ہیں، ابھی کیریئر کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، اور ایک پاکستان کے نامور ادارے میں HR ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں۔ یہاں پر ایک آپ سے ریکویسٹ کریں گے، اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کا بٹن دبائیں اور ایک کمنٹ کیجیے گا۔ اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں اس موضوع کے متعلق تو آپ برائے کرم کمنٹ میں سوالات پوچھ سکتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو ان سوالات کے جوابات دیں گے۔ ٹائم ضائع نہیں کرتے، چلتے ہیں ہم اپنے معزز مہمان کی طرف۔ السلام علیکم خواتین حضرات، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ زاہد بھائی کا، جس نے مجھے بلایا اور مجھے ایک موقع دیا کہ میں آؤں یہاں پر اپنے جو نوجوان ہیں اور جو بچے ہیں، جو بھائی ہیں، جن کو کیریئر کے متعلق پریشانیاں ہیں کہ وہ کہاں جائیں، کس طرف جائیں، کون سی فیلڈ ہے جہاں پر ان کو ہونا چاہیے، اور کون کون سی چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں، تو ان کے لیے میں ان کو تھوڑا بہت گائیڈ کر سکوں۔ میرا نام آصف ہے، میں ایک پرائیویٹ ادارے میں، ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں جو اس وقت پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز میں سے ایک ہے، اس کے اندر HR ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوں اور کیریئر کاؤنسلنگ کرتا ہوں۔ میرا زیادہ تر وقت جو گزرا ہے وہ مختلف اداروں میں کی پوسٹ پر کیریئر کاؤنسلنگ اور ٹریننگز کے حوالے سے گزرا ہے، اور میں اس وقت جس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں وہ اس میں بھی تقریباً مجھے 11 سال ہو گئے ہیں۔ ہمارے پاس بہت زیادہ جس چیز پر فوکس کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا پڑھیں لکھیں، آپ آفیسر بننے کے لیے پڑھیں، نہ اس کے لیے نہ پڑھیں، آپ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کرنے کے لیے پڑھیں۔ یقین مانیے کہ ہمارے پاس ڈگری ہولڈر بہت زیادہ ہیں لیکن تعلیم یافتہ لوگ بہت کم ہیں، تو اپنے پاس پڑھیں، اور جو بھی پڑھیں اس پر محنت کریں، جو بھی پڑھ رہے ہیں آپ اس پر محنت کریں اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں۔ ہمارے پاس کلچر ایک عام ہو چکا ہے کہ ہم سفارش پر اور کاپی کلچر پہ ہماری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ڈگری مل جاتی ہے، لیکن حالت کیا یہ ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھ کے آئے ہیں، اب اس کے بعد ان کو کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ پڑھ کیوں رہے ہیں، کہ آپ صرف آفیسر بننے کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا پھر آپ صرف پڑھ ہی رہے ہیں، یا پھر آپ صرف کسی کی کھانا پوری کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ دوسری چیز جس پر میں فوکس کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس ٹیکنیکل لوگوں کی بہت کمی ہے۔ میں اب ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ میرا گھر کا اگر AC خراب ہوتا ہے، یا میری گاڑی خراب ہوتی ہے، یا میرا فریج خراب ہوتا ہے، تو مجھے اپنے شہر سے ایک دوسرے شہر میں اس کو لے کے جانا پڑتا ہے بنوانے کے لیے۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ یہ ایسا اس لیے کہ میرے شہر میں، میرے علاقے میں اس کا کوئی اچھا مکینک نہیں ہے۔ تو میں آپ سب لوگوں سے یہ کہوں گا کہ ان چیزوں پر کام کریں، کہ اپنے کوئی ہنر سیکھ لیں۔ آپ یقین مانیں، آپ کی ہنر اگر آپ کے پاس ہوگا تو لوگ آپ کے پاس دوڑتے رہیں گے، آپ کے پیچھے بھاگتے رہیں گے کہ آئیں ہمارے پاس کام کریں۔ یہ یقین مانیے کہ تعلیم سے آپ اپنے آپ کو برسر روزگار کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ ایک چیز ضروری ہے کہ آپ کو ہنر آنا چاہیے۔ دوسرا جس چیز پر اس وقت جو دنیا کا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اس وقت آن لائن چیزیں بہت زیادہ چل رہی ہیں، آن لائن پہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کام نہیں مل رہا، لیکن اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، اور اس کے باوجود آپ کو آتا بھی ہے اور آپ اس سے کما نہیں رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل ہی ایک دنیا سے دور کٹے ہوئے آدمی ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں کہ کیسے وقت گزر رہا ہے۔ اس وقت آن لائن کا سسٹم ہے، آپ اپنے آپ کو کمپیوٹرائز آن لائن سسٹم پر آ جائیں
اور چیزوں کو سیکھیں. دیکھیں دنیا ہم سے بہت آگے ہے. آپ یقین مانیے کہ اس وقت میں ایک سندھ یونیورسٹی جامشورہ میں ہوں, اور یہ ایک یونیورسٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ سینٹر آف ہارٹ آف ایجوکیشن, سندھ کا ہارٹ آف ایجوکیشن ہے. لیکن اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر ہزاروں لوگ بلکہ لاکھوں ہی لوگ رہ رہے ہوں گے آس پاس میں, لیکن اگر آپ کسی سے پوچھیں گے کہ آن لائن ارننگ کیا ہوتی ہے تو آپ کو جواب نل میں ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے کمایا جائے. جس کو پتہ ہے تو وہ آگے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. مارکیٹ بہت بڑی ہے, جابس اویلیبل ہیں, لیکن جابس کے لیے ہمارے پاس کوالیفائڈ لوگ نہیں ہیں. اپنی کوالیفیکیشن کو, اپنی اسکلز کو, اپنے جو دوسرے ذرائع ہیں ان کو بڑھائیں اور اپنے آپ کو بہتر بنائیں اور اپنے آپ کو بہتر سے بہترین بنائیں تاکہ لوگوں کی پہلی چوائس آپ بن جائیں. اچھا, ایچ آر کے متعلق میں تھوڑا سا اس میں بتا دوں کہ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ ایچ آر کا جو ڈپارٹمنٹ آیا ہے وہ ہمارے پاس گوروں کی طرف سے, انگریز کی طرف سے. میں کہتا ہوں انگریز جو کرتا ہے اس کو چھوڑ دیں, لیکن جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کام لیں اور لوگوں کو فیسلٹیز دیں. اگر آپ آج سے تقریباً 200 سال پہلے چلے جائیں تو یہی جو گورے تھے یہ لوگوں کو زبردستی کام کرواتے تھے. جب ان کو اپنی زمینیں زرخیز کروانی تھی تو لوگوں کو مختلف جگہوں سے اسمگل کر کے ان کو لا کے اپنے پاس سلیو کر کے, جیسے آج کل کی زبان میں نیبرو کہتے ہیں, نیبرو کر کے ان کو کام کیا جاتا تھا, کام لیا جاتا تھا ان سے. اور جب ان کو کام ختم ہو جاتا تھا تو پھر ان کو ایز اے مطلب اینیمل کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. ان کو کام کی ضرورت تھی. پھر ایسا ایسا مشینری آ گئی اور اس کے بعد مشینری کے بعد لوگوں کی ضرورت کم ہو گئی تو ان لوگوں نے اس کو وہیں پر چھوڑ دیا. تو آپ یقین مانیے کہ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ یہ مشینری سسٹم ہے, ہمارے پاس مشین ہے. نہیں تو یہ جو ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو میں اسپیشلی باہر کے لوگوں کی بات کروں گا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ اگر ان کے پاس مشینیں نہ ہوتی تو یقین مانیے کہ آج میں کسی گورے کے گھر پر برتن دھو رہا ہوتا, اور یقیناً آپ یہ بھی سوچیں کہ آپ کسی گورے کے پاس شاید کوئی دوسرا کام کر رہے ہوتے. یقین مانیے کہ یہ مشینریز نے ہمیں ایک طریقے سے فیسلٹیز بھی دی ہے اور ہمیں ایک آزادی بھی دی ہے. اب ہم آزاد ہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم اپنی آزادی کوئی شاید قدر نہیں کر رہے. تو اس وقت سب سے زیادہ جو پرابلم ہے ہمارے اس وقت پاکستان کی, جس کے لیے آپ کو شاید بتاتے چلیں گے 70% ہمارے پاس یوتھ ہے. یہ بہت ہی کم ملک ایسے ہیں جہاں پر یوتھ اتنی زیادہ ہے, لیکن یہ ایک بہت اچھی بات ہے بنسبت اگر آپ دیکھیں کہ یورپین کنٹریز میں یوتھ بہت کم ہے, یہاں پر یوتھ زیادہ ہے. تو یورپین کنٹریز میں ہمارے زیادہ تر نوجوان اسکل پڑھے لکھے اور کوالیفائڈ لوگ وہاں پر جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو یہاں پر موقع نہیں مل رہے. تو اسی سلسلے میں اپنے نوجوانوں کو جس چیز پر زیادہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سی چیز پر کام کریں, کیا ہونا چاہیے اور اپنے پاس پلاننگ کیا ہونی چاہیے, ہمارے پاس کس چیز کی ضرورت ہے اس وقت اور کون سی چیزوں میں ہم بہت زیادہ ہیں. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہمارے پاس اس پاکستان کے اندر آپ دیکھیں ٹیکنیکل لوگ ہمارے پاس بہت کم ہیں. ہمارے پاس اس وقت بھی دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ایک انڈسٹری ہے جسے ہم کہتے ہیں لیدر انجینئرنگ. لیدر انجینئرنگ کے لیے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بہت لوگ کم ہیں. بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان دنیا کے ٹاپ کنٹریز میں سے ایک ہے جو لیدر پروڈیوس کرتا ہے, را لیدر پروڈیوس کر رہا ہے, اور یہاں پر چیزیں بھی بن رہی ہیں. لیکن اس کی انجینئرنگ کے لیے دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے نوجوانوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ لیدر انجینئرنگ بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو گائیڈ کریں, بتائیں ان کو کہ اس وقت کیا چیز ضروری ہے. اس وقت میرے پاس مارکیٹ کے اندر تقریباً 11 کروڑ پاکستان کے اندر 11 کروڑ نوجوان ہیں جو یا تو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, ہائر ایجوکیشن کے لیے ایلیجیبل ہیں, ہائر ایجوکیشن لے چکے ہیں یا ہائر ایجوکیشن ابھی کر رہے ہیں. مطلب وہ انٹر کے بعد ہم اس کو ہائر ایجوکیشن کہتے ہیں, تو وہ ابھی پڑھ رہے ہیں. تو 11 کروڑ لوگ اگر صرف پڑھیں گے اور وہ یہی سوچیں گے کہ ہم آفیسر بنیں گے تو یہ کام کیسے ہوگا. تو اس کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں فیکٹریز کی ضرورت ہے, انڈسٹریز کی ضرورت ہے, اور وہ انڈسٹریز آپ کے پاس تبھی بن سکتی ہیں جب ہمارے پاس اسکلڈ لیبر ہوں گے
اور اسکلڈ نوجوان بلڈ، فریش بلڈ جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہوگا ہمارے پاس۔ تو میں سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو یہ ایڈوائز کروں گا جو میرے نوجوان ہیں، یوتھ ہیں، اور والدین کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، بالکل پڑھائیں، لیکن آپ اپنے بچوں پر فورس نہ کریں کہ وہ بڑا ہو کے آفیسر بنے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پائلٹ بنے۔ وہ اگر ہے اتنا سمجھدار تو کر سکتا ہے۔ اب آپ ایک چیز سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس اگر جی ٹی پائلٹ کے لیے کہیں پر بھی اس کی ٹیسٹ ہوتی ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس میں اپلائی کرتے ہیں، سیٹس ہمارے پاس صرف 2 ہوتی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں جو پاس ہونے والوں کا ریشو ہوتا ہے وہ اگر آپ دیکھیں کہ 1% بھی نہیں ہوتا ہزاروں کے مقابلے میں۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ اور بہت زیادہ اسکلڈ لوگ جو ہیں، پڑھے لکھے لوگ تو صحیح لیکن اسکلڈ وہ بندہ ہے جس کے پاس کوئی ہنر ہو تو وہ کبھی بھی کہیں پر بھی کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ اگر پڑھائی کے ساتھ ہنر ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ صرف یہ سوچیں کہ آپ نے پڑھ لیا ہے، ڈگری کر لی ہے اور آپ جو ہے اس وقت ایک بہت بڑی پوسٹ کے لیے ایلیجیبل ہیں، بالکل ہوں گے آپ، لیکن آپ دیکھیں گے ہمارے پاس عوام بہت زیادہ ہے۔ اس وقت ہمارے پاس اتنی یونیورسٹیز ہی نہیں ہیں کہ وہ ہمارے تمام کے تمام ہمارے نوجوانوں کو تعلیم دے سکیں۔ 2017 میں ایک HEC کی ایک ٹریننگ میں کہیں پہ گیا ہوا تھا، تو وہاں پر ان لوگوں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر ٹوٹل 2017 کا بتا رہا ہوں میں آپ کو، ٹوٹل ہمارے پاس 184 یونیورسٹیز ہیں پورے پاکستان کے اندر۔ میں نے بتایا 184، جس میں انسٹیٹیوٹ بھی ہیں اور آپ کی یونیورسٹیز بھی ہیں، سب کے سب ملا کے بتائیں۔ اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس لوگ کتنے ہیں جو اس وقت ان یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے تیار بیٹھے ہیں، وہ تقریباً 10 لاکھ ہیں۔ یہ 2017 کے بتا رہا ہوں، اور یہ نمبر ڈے بائی ڈے بڑھ رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جب اتنے زیادہ لوگ ہم مارکیٹ میں ڈال رہے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، لیکن ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، تو اسی لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہیومن ریسورس جو ہمارے ہیومن ہیں، وہ جو ریسورسز ہیں وہ کہاں پر یوز ہوں۔ اگر ہم ان کو کہیں پر استعمال نہیں کریں گے تو وہ ریسورسز کیا کریں گے؟ وہ انرجی ہے ایک انسان کے اندر، وہ انرجی اگر اس کو صحیح جگہ پہ استعمال نہیں کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ایک نیگیٹو جگہ پہ جائے گا اور لوگوں کو صرف نقصان ہی دے گا، یا اپنا نقصان کرے گا یا دوسروں کا نقصان کرے گا۔ اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی لیے میں آپ سب لوگوں سے کہوں گا کہ والدین کو یہ ریکویسٹ کروں گا، والدین کو یہ بتاؤں گا، درخواست کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کس چیز میں اچھا ہے۔ ایسا نہیں کہ پڑوس کا بچہ پڑھائی میں بہت اچھا ہے تو آپ کا بچہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ کمپٹیشن ختم کر دیں، اس کمپٹیشن سے کسی کو کچھ نہیں ہوگا، نہ آپ کے بچے کو کچھ ملے گا، نہ آپ اس سامنے والے کو نیچا دکھا سکتے ہیں۔ آپ نیچا دکھانے کا چھوڑ دیں، آپ صرف دیکھیں کہ آپ کے بچے کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کو وہ کرنے دیں، اور بچوں کو سمجھائیں، ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ یہ سوچے گا کہ اس کے والدین اس کے ساتھ نہیں ہیں تو یقین مانیں کہ جب آپ ایک اسٹیج پہ پہنچیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ہمارے بڑوں کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے، ایشو تو نہیں کہیں گے، ان کو ایک چیز ہے کہ وہ اب جو ہے نا کیریئر کاؤنسلنگ کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا، کیونکہ آج سے اگر آپ 20 سال 30 سال پہلے دیکھیں تو ہمارے پاس ڈگریز کی جیسے کمپیوٹر سائنس کی ڈگریز تھی، صرف ڈگریز کے لیے ہی بھگدڑ مچ گئی کہ بھائی لوگوں کے پاس ڈگری ہو، لیکن ڈگری کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کام نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں گے مارکیٹ کے اندر ڈگریز ہولڈرز، میں اسے کہوں گے گریجویشن، ماسٹرز، ایون PhD، ہمارے پاس ڈگریز کے بہت سارے لوگ پڑھے ہوئے ہیں کہ جو کہیں کہ ہم پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن آپ جب ان کو بولیں گے کہ آپ کچھ کر کے دکھائیں، کوئی کمپیوٹر کی چیز بتائیں، یا آپ کو کوئی چیز اس وقت معاشرے میں جو چل رہی ہے اس کے بارے میں بتائیں، تو آپ کو اس کا جواب صرف یہی دیں گے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ ہے اس کا۔ تو اگرچہ ہمارے نوجوان اس چیز پر راضی ہو جائیں کہ ہاں وہ تعلیم حاصل کریں، لیکن اس کے ساتھ وہ کوئی ایک ہنر بھی ضرور سیکھ لیں۔ آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ ہمارے پاس چائنا کے اندر بہت بڑی آبادی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر لوگ بے روزگاری نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا ایک صوبہ ہے سندھ، اور اگر آپ دیکھیں بنگلہ دیش کو، دونوں کا جو ایریا ہے تقریباً ایک جتنا ہے، اتنی غربت نہیں ہے جتنی یہاں پر پسماندگی ہے اور غربت ہے۔ وہاں پر بھی غربت ہے یقیناً، لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں پہ خوشحالی بھی بہت زیادہ ہے۔ سندھ کے مقابلے میں وہاں پر
بہت زیادہ خوشحالی. میں اس وقت سندھ کو اس لیے فوکس کر رہا ہوں کیونکہ میں اس وقت سندھ کے ایک ایریا میں کھڑا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ ہمارے پاس نوجوان ہیں, بہت ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں, ٹیلنٹ آ رہا ہے, لیکن اس ٹیلنٹ کو روکنے کے لیے سب سے پہلے ان کے گھر والے, ان کے دوست و احباب, ان کے پڑوس والے پوری کوشش کر رہے تھے یار یہ تو نہیں کر سکتا. دیکھیں, آپ لوگوں کو کرٹیسائز نہ کریں. اگر آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے تو ان کو روکیں مت, ان کو کام کرنے دیں. اگر وہ کام کریں گے, غلطیاں کریں گے, دیکھیں سیدھی سیدھی بات ہے, جو کام کرے گا وہی غلطی کرے گا, جو کام نہیں کرے گا وہ کوئی بھی غلطی نہیں کرے گا. تو اپنے بچوں کو کام کریں, ان کی کنسٹرکٹیو اس کو فیڈ بیک دیں, جسے ہم کہیں کہ اس کو تنقید برائے تنقید, نیگیٹو فیڈ بیک نہ دیں. اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو بتائیں کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے, اگر وہ برا کام کر رہا ہے تو اس کو بتائیں کہ وہ اس کو اور بہتر طریقے سے کر سکتا ہے, لیکن اس کو یہ نہ کہیں کہ وہ بالکل بھی نہیں کر سکتا. تو میرا آپ سب سے ایک اور درخواست ہے کہ اپنے بچوں سے ملیں, ان سے باتیں کریں, ان سے ان کے ویوز لیں, ان کو بالکل چھوڑ نہ دیں. اور جب وہ آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں, ایک جگہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ پھر اپنے آپ کو آپ سے بالکل دور کر لیتے ہیں. جب دور کر لیتے ہیں تو پھر وہ غلط صحبت میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہ آپ کی بات نہیں مانتے. اس لیے بچوں کو ٹائم دیں اور خود کو بھی ٹائم دیں.